میں دیان کاظم پر بہت خوش ہوں، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بوچھار نازل فرمائے، اور خدا کی قسم اس بچے پر بھی ان کے بابا اور ان کی امی کا اثر ہے جو یہ بچہ اتنی فراوانی سے بول گیا، اور خدا کی قسم کر کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی اس کی عظمت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے یہ جو میں ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، اس نے ایک ایک سیکنڈ کے اندر وہ واقعہ بیان کر دیا اپنے لفظوں کے اندر، یعنی اس نے اتنے وقت میں جب میں نے 2 واقعات بیان کیا حدیث سے، اس بچے نے ہزاروں واقعات آپ کو سنا دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی سوچ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ایک ایک لفظ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے 40 واقعات اس نے ایسے اشاروں میں بتا دیے، اور وہ ہے کیا؟ اللہ کرے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ خدا کی قسم میں تو اکثر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اس معصوم بچے نے۔ اس کی عمر بھی دیکھو ذرا، اپنی عمریں بھی دیکھو، ہم 80 90 سال کے ہوئے بیٹھے ہیں، کتنا عشق رسول ہمارے اندر گھسا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میں آیت کی تشریح 15-20 منٹ کروں گا، لیکن پہلے ایک بات بتا دوں آپ لوگوں، یہ محمد عمران مدنی ہے، اسے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے 4 بھائی اور ہیں، ان کا نام بھی کسی کو نہیں آتا، اللہ اللہ، اس کے بابا کو بھی لوگ اتنا نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ عمران مدنی جو ہے نا یہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، اگر اس کے دل میں عشق رسول نہ ہوتا تو عمران مدنی بھی اسی طرح چھپا ہوتا جیسے بھائی چھپے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ یہ بچہ ہے دیان کاظم، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اللہ اس کی پیاری پیاری گفتگو کے اندر اور اپنی رحمتیں ڈالے۔ مجھے بتاؤ، چوک منڈے پر رہنے والے کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں؟ کسی کو جانتے نہیں، کسی ایک کو بھی نہیں جانتے۔ کیا بات ہے! لیکن یہ بچہ ہے، کس وجہ سے اس کا نام بلند ہے؟ کہ ہر لفظ میں میرے آقا نبی محمد مصطفیٰ کا پیار جھلکتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک حضور کا پیار جھلکتا ہے۔ تو صرف دیان کاظم خود نہیں مقبول ہوا، بابا کا بھی تعارف ہو گیا، گھر والوں کا تعارف ہو گیا، جو ساتھ ڈرائیور بنا ہوا ہے میں تو اس سے بھی متاثر ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں یار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایک دن ابو جہل کھڑا ہو گیا، سارے نبیوں پر تو عذاب آتے رہے، دعا کرتے رہے اور قوموں پر عذاب آتا رہا، کسی پر آگ کی بارش ہوئی، کسی پر آندھی آئی، الٹ دیا، زمین کو الٹ دیا فرشتوں نے۔ ہم جو آپ کے ساتھ جاتی کرتے ہیں، کبھی آپ پر اجڑیاں ڈالتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے اوپر بھی کوئی جائے۔ اور حفیظ جلندری اسے بیان کرتا ہے اپنے شاہنامہ اسلام میں، اگر آپ نبی ہیں تو تمہارے سر سے یہ بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی؟ یہ تانا دے رہے ہیں نبی کو، ابو جہل تانا دے رہے ہیں، ابو جہل تانا دے رہا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو تیرے سر سے یہ بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی؟ کہ ہم غرق کیوں نہیں ہو جاتے؟ میرے کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے کچھ کہا نہیں، زبان سے نہیں بولے، آسمان کی طرف ایسے نگاہ کی، مالک یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا اور یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو جواب آیا سورہ آل عمران کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا کروں، میں ان پر اسی طرح عذاب بھیج دیتا جیسے باقی امتوں پر بھیجا ہے، ان پر کیوں نہیں بھیجا؟ انت فیم، تو جو ان کے اندر بیٹھا ہے، میں خدا کیا کروں؟ تو جو ان کے اندر، انت فیم، آپ جو ان کے اندر موجود ہیں تو میں کیسے کروں؟ محبوب اندر ہو میں عذاب ڈالوں، میرا محبوب ان کے پاس بیٹھا اور میں عذاب ڈالوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، خدا کی قسم کر کے ذرا سوچو، جیسے میرے اس پیارے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کروڑوں برس بنا دے اور ایک ایک لمحہ اس کا نبی کے دین کے لیے خرچ ہو، کیوں زبان میں اثر ایسے نہیں آ جاتا؟ یہ کچھ ہوتا ہے پیچھے سے۔ بات سنو جو کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ یار، اگر حضور اکرم صرف ان کے اندر ہیں، وہ کافر ہیں، ہر ظلم کر رہے ہیں، ہر بدبختی کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کروں؟ انت فیم، تو جو ان کے اندر ہے تو میں عذاب کیسے ڈالوں؟ اب ذرا سمجھو میری بات،
اللہ تعالیٰ نبی کے بدلے کافروں پر عذاب نہیں ڈال رہا، تو جن کے دلوں میں نبی کا عشق محمد کا رچا ہوا ہے، بتاؤ انہیں جہنم ڈال دے گا؟ انہیں جہنم ڈال دے گا؟ کافر جو ہیں ان پر اللہ عذاب یہاں نہیں کر رہا، کافروں کو معاف کر رہا ہے۔ کیوں؟ انت فیہم، کہ آپ ان کے اندر ہیں، اور جن کے اندر نبی پاک ہے کافروں پر ظلم نہیں ہوتا، تو جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ رچا ہوا ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، چک میرا ویر، نعرہ تکبیر۔ اور میں اپنے دوستوں کو بتا گیا تھا جو باتیں میرے پیارے، انتہائی پیارا، مجھے بہت پیارا لگا یہ بچہ، میرے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے نبی محمد مصطفیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کی، بلکہ حد سے زیادہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرے آقا کی تعریف تو وہ ہے کہ خود خدا بھی الحمد سے لے کر والناس تک میرے نبی کی تعریف ہی کرتا نظر آتا۔ اب میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی، ہم ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اس معصوم بچے نے۔ اس کی عمر بھی دیکھو ذرا، اپنی عمریں بھی دیکھو، ہم 80 90 سال کے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کتنا عشق رسول ہمارے اندر گھسا ہے، کتنی نبی کا عشق ہمارے اندر آیا ہے، کتنی میرے آقا سے محبت کی پیار بات آئی ہے۔ لوگوں، رب ذوالجلال کی قسم، میرے آقا سے محبت کر لینا ہی تمہارا جنت میں چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور میں، میرے پیارے بچے نے دعا، میں ان کو دہرا دیتا ہوں، اللہ کے ہم پر کیا احسان ہے۔ اللہ کہے لا قد، لا تاکید کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اور قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، ماضی کی، جو پچھلا دور گزرا ہوا ہے آدم سے لے کر اسلام تک سارے دور کی تحقیق کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے تاکید اور تحقیق کے ساتھ امت محمد کو بتانا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ یا اللہ کیسا احسان، ساری دنیا کو دے رہا ہے، انگریزوں کو دے رہا ہے، یہودیوں کو دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے، یہ کیا احسان ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں، ان کو دیتا ہوں تو کیسے دیتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں تو کیسے دیتا ہوں۔ اب میرے پیارے بچے نے ابھی آپ کو بتایا کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، یہ میرے پیارے معصوم بیٹے نے اپنے معصوم لفظ میں بتایا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا کیا ہے۔ لوگوں ذرا خیال کرو، اگر تیرے سے گناہ ہو جائے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اعلیٰ کہیں، رب کہتا ہے تو نے مجھے افضل کہا، جا تجھے میں نے بخش دیا، تیرے کروڑوں گناہ بخش دیے۔ اور اگر امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت حضرت ابراہیم، کسی امت کا بندہ گناہ کرتا، حکم ہوتا گردن کاٹو تو توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، پہلے اپنی گردن کاٹو پھر توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے پیارے محبوب کا نام ہے، ہم آقا کا نام لے کر سر سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی اعلیٰ، رب کہتے جاؤ معاف کر دیا تیرے جتنے گناہ، بلکہ صرف معاف نہیں کیا، حضور کے اتباع پہ آ جاؤ تو معاف ہی نہیں کیا۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، صرف گناہ نہیں معاف کیے، اگر زیادہ محبت کر لی نبی سے، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جو بات میں آگے بتانا، باتیں بہت ساری ہیں، مجھے صرف محبت، پیار کاظم صاحب کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں، ورنہ میں تو صرف شکریہ ادا کر کے میرا ارادہ تھا ختم کر دوں۔ اب سنو، اپنے محبوب کی پیار دیکھو، اللہ کی قسم کر کہتا ہوں اتنا پیار کوئی ماں بھی اپنے بچے سے نہیں کر سکتی جتنا میرے نبی محمد مصطفیٰ نے کیا۔ بے شک بے شک۔ مجھے بتاؤ جتنی امتیں تھیں آدم علیہ السلام سے لے اس دم تک، کسی امت کے نبی نے کہا ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے، آپ دیکھتے بھی ہیں ساری زندگی دولت کٹھی کرتے ہیں، یہیں رہ گئی، ماں یہیں رہ گئی، باپ یہیں رہ گیا، ہر شے یہیں رہ گئی، کوئی وہاں بھی آتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ہر شے تو رہ گئی، بے شک بے ہر شے تو رہ گئی۔ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ نبی کو پہچنوانا تھا، یہ میرے نبی کا پیار تھا کہ میرا نادار امتی اگر گناہگار بھی ہے اس کی لہد میں جاؤں گا، جہاں محمد کے قدم لگ جائیں وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، عرش اس کے لیے کانپ اٹھتا ہے، تو جہاں میرے نبی کا پیارا عکس آ جائے وہاں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ جگہ کیا ہو جائے گی جہاں میرے آقا کے پیار کی، محبت کی پیاری شعائیں تمہارے آنکھوں میں پڑیں گی۔ اور پھر یہی نہیں، میرے کملی والی سرکار اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے سے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، فرمایا حضور
ہم اگر آپ کو محشر میں ڈھونڈیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ واہ 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 واہ. آپ کو اگر محشر میں ڈھونڈیں جب وہاں اتنا سخت ہوگا، ہر بندہ اپنے عرق میں غرق ہے، اللہ تعالیٰ سختی میں ہے، اللہ تعالیٰ قہاری کی حالت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے عرق میں غرق ہے، تو وہاں حضور ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں؟ آپ ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی بچت ہوگی، ہمارے لیے کچھ ہوگا. میرے آقا نے مسکرا کر کہا جہاں جہاں مشکل منزل ہوگی وہیں محمد ہوگا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ وہ کون سی مشکل؟ فرمایا پہلے پہلے حشر میں اتنی پیاس لگے گی، ساری دنیا کے سمندر منہ میں انڈیل دیے گئے. حدیث ہے ساری دنیا کے سمندر تمہارے اندر انڈیل دیے جائیں، پیاس نہیں رکے گی. فرمایا پہلے پہلے میں حوض کوثر پروں گا، مجھے ڈھونڈنا، میں اپنے امتی کو حوض کوثر پلا کر حشر کی تمام پیاس مٹا دوں. انہیں پیاس لگے گی نہیں. جگہ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے، وہ ٹائم ختم ہو جائے. اگلا فرمایا پھر میں پل صراط پر ملوں گا. میں پل صراط. اب دیکھو دوست وہی ہوتا ہے نا جو مصیبت میں تھا. انگریزی میں کہتے ہیں فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. اصل دوست وہی ہے جو تمہیں محبت پیار ایسا دے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے اپنی جانے لگائے. اب کل خدا کی ہر نبی کہے گا نہیں ہمارے سے یہ خطا ہوئی، ہمارے سے یہ کمی ہوئی، ہمارے سے یہ کمزوری ہوئی، ہم نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں. میرے محبوب کہیں گے نہ چلو میں جاتا ہوں. اور میرے آقا پل صراط پر ہوں گے اور وہاں کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. سن لو وہاں میرے آقا کھڑے ہو جائیں گے سائڈ پر، اور جتنے درود تم نے زندگی میں پڑھے، جتنے درود پاک تم نے زندگی میں پڑھے، میرے آقا ان کو مجسم بنا دیں گے، نوری انسان بنا دیں گے، سبز پوشاک پہنا دیں گے. وہ کہیں کون؟ فرمایا تم اس کے اسی بندے کے جو پل صراط سے گزرے نا، اسی کا پڑھا ہوا درود ہو، تم اب شکل میں جاؤ. حضور کیا کریں؟ فرمایا میرا امتی ہے، میں نے مشکل میں کام آنا ہے، تو جب تجھے درود بنا کر میرے پر اس نے پڑھا تھا تو اب میں اس کا صلہ دیتا ہوں کہ تو ہی اس کو بچا. اب درود پاک انسانی شکل میں جائے گا، بندے کو پل صراط سے اٹھا کر پل صراط کے پار گزار دے گا. بندہ پوچھے گا تو کون ہے سب تو وہ کہے گا وہی درود ہوں جو رات کو بیٹھ کر نبی محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نہیں، میرے آقا اگر پڑھا ہوا درود اتنا کام آ رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. میں اپنے دوستوں کو بلکہ اتنی بڑی بات بتا دوں، اس سے بڑی بات بتا. میرے کملی والی سرکار بیٹھے ہوئے تھکے بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں. میرے کملی والی سرکار بیٹھے ہیں، دو آدمی آ گئے. حضور جی یہ ہم نے تیسرا بندہ پکڑا ہوا ہے، اس نے ہماری چوری کی ہے. اللہ اللہ. اس نے ہماری چوری کی. اس بندے نے ہماری چوری کی ہے. یا رسول اللہ اب اس کو سزا دیں، اس کا ہاتھ کاٹیں. حضور فرمائیں گے گواہ دو بندے آ جائیں گے، یہ گواہ ہیں جی، ان کے سامنے اس نے چوری کی، پکڑا گیا، مال بھی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات اس بندے کے چہرے کو دیکھیں گے. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر نبی کی محبت ہو، میرے آقا کو اس کا بھی پتہ چل جاتا. بے شک بے وہ شک. بندہ عاشق رسول تھا، جس پر الزام لگ رہا تھا، وہ عاشق رسول تھا، اس بندے پر الزام لگ رہا ہے اس نے چوری کی ہے. گواہ بھی پیش ہو گئے ہیں، میرے آقا کے سامنے مقدمہ ہے. اب ہمیشہ آپ کو پتا ہے جج جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیتا، وہ گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو دیکھا، جیسے سونے پیارے کاظم بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں، تو ایسے دیکھا سنہری چہرے کو، میرے آقا کو پتہ چل گیا یہ بندہ گناہگار نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن گواہی تو ہو رہی ہے، دو گواہ آ گئے، انہوں نے چوری کی ہے اس نے، اب گواہی موجود ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے کہیں گے، پیارے کاظم بھائی کی سونے شکل والا، کہیں گے یہ بتا تیرا بھی کوئی گواہ ہے، تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا حضور کیا کہوں، میں مفلس غریب آدمی ہوں، میں نے کوئی بھی چوری نہیں کی. یہ ظالم ہمارے اس جہاں ہم رہتے ہیں، یہ وہاں کے ظالم ہیں، وہاں کے ڈکیٹ ہیں، یہ مجھے اصل میں چاہتے ہیں میرے بازو کٹ جائیں کسی طرح سے. حضور کہیں گے تو پھر کیسے کریں؟ تو گواہ پیش کیے ہوئے انہوں نے. تو وہ بندہ ایسے نگاہ کرے گا نا تو اونٹ بیٹھا ہوا تھا، ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ بندہ ادھر دیکھا، کہتا حضور. فرمایا جی. فرمایا اونٹ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، ذرا اسے بلا لینا. میرے کملی والی سرکار اس اونٹ کو کہیں گے لے آؤ ادھر. اونٹ آ جائے گا، اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اونٹ اپنی زبان ہے، خدا کی قسم سلیمان پیغمبر صرف جنوں اور انسانوں اور ان چیزوں کی زبان تھا، میرے آقا پتھروں کی بھی زبان سمجھتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں فلاں جاتا فلاں پتھر مجھے سلام کرتا تھا. میرے آقا اس اونٹ سے بولیں گے،
اونٹ اپنی زبان میں جو اونٹ کی زبان ہوتی ہے اس میں کہے گا یا رسول اللہ میں رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں یہ بندہ گناہگار نہیں ہے. یہ اس پر الزام لگا رہے ہیں. میں ایک نادان جانور ہو کر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ گناہگار نہیں ہے, اس نے کوئی چوری نہیں کی. اب جب اونٹ یہ بات کرے گا تو میرے آقا ادھر گہری سخت نگاہوں سے دیکھیں گے, کہیں کہ اوے تم نے اس پر الزام لگایا, بلاؤں فاروق اعظم کو, اللہ اللہ ابھی تمہاری چمڑی اتارے. وہ فوراً پتہ چل گیا, نبی کو پتہ چل گیا. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کو تو پہلے ہی پتہ چلا بیٹھا ہے. کیا بات. انہوں نے کہا حضور اکرم کو پتہ چل گیا ہے اس لیے خیر نہیں. پاؤں گر گئے, ہاں جی غلطی ہو گئی, ہم نے اس پر الزام لگایا تھا, ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا, بس ہمیں معاف کر دے. حضور نے کہا معافی تو اب تمہارے لیے ہے نہیں, مکار اور عیار کے لیے کوئی معافی نہیں. جو ظاہر ہو اپنا باطن وہی ظاہر کرو. بیش جتنا دل تمہارے میں محبت ہے اتنی ظاہر کرو. اگر مکاری کرو گے, کسی کو دھوکے میں لے آ کر ظلم کرو گے تو اس کے لیے نجات نہیں ہے. میرے آقا نے کہا فاروق اعظم کو بلاؤ, لے جاؤ ان کو سزا دو. اب وہ تو چلے گئے, اب وہ بیٹھا ہے جس کو رہائی مل گئی ہے, جس کے لیے دنیا ساری کو بدل گئی, یہ گناہگار نہیں تھا. میرے آقا اس سے پوچھتے ہیں ارے یہ بتا آج تک کسی جانور نے کسی بندے کے لیے گواہی تو نہیں دی, یہ اونٹ نے تیرے لیے گواہی آگر کیوں دی؟ کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, کون سا عمل کرتا ہے کہ اونٹ تیرے لیے آیا, آنسو بہائے, اپنی زبان میں تیری سچائی کی گواہی دی, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دن رات جب فارغ ہوتا ہوں تو تیرے آزاد پاک پر درود پڑھا کرتا ہوں. سبحان اللہ. معلوم ہوا جو درود پڑھتا ہے صرف پل صراط سے پار نہیں ہوتا, اس کی جانور بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ بے قصور ہے جو نبی پر درود پڑھنے والا. حق محمد یا محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد. اور پھر حضور نے فرمایا اگر پل صراط پہ نہ ملو, وہاں تو درود پار گزار رہا ہے, اب فرمایا حضور پھر کہاں ملیں؟ فرمایا میزان پر, واہ 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 واہ. جہاں سب کے تولے جائے. اور یہ بھی بتا دوں وہاں میزان پر تکڑی الٹی لگی ہوگی. یہاں والی تکڑی میں کیا ہوتا ہے, یوں تکڑی اٹھاتے ہیں نا تو جس طرف پلہ بھاری ہو وہ زمین کی طرف جاتا ہے, اور جو ہلکا ہو اوپر جاتا ہے. قیامت والے دن یوں نہیں ہوگا, جو نیکیوں والا پلہ ہوگا وہ عرش کی طرف جائے گا, بھاری پلہ عرش کی طرف, اور ہلکا پلہ نیچے, الٹا کام. تو پوچھے جائے گا مالک یہ کس لیے؟ فرمایا نیکیاں مجھ رب کو پسند ہے, میرے عرش کو پسند ہے, اس لیے نیکیوں کو ہم نے اوپر کر دیا ہے اور گناہوں کو نیچے کر دیا ہے. اور جس کے اوپر پلہ ہے اس کے لیے کشش الہی, نیکیوں میں اللہ کی محبت کی کشش ہے. میرے پیارے دوستو, میزان پر میرے آقا ہوں گے, ایک بندے کو یہ حدیث پاک ہے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے. میرے آقا آ جائیں گے, کیا ہوا؟ میرا امتی. جی یا رسول اللہ آپ کا امتی. فرمایا واپس لے چلو. وہ کہیں گے اللہ نے فیصلہ کر دیا میزان میں اس کی نیکیاں کم ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں, تو ہمیں اس کو لے جا رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا. فرمائیں گے نہیں, اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے. سبحان اللہ. اس کی نیک میرے پاس ہے جو انہوں نے نہیں لکھی, یہ کرامن کاتبین نے نہیں لکھی, کسی نے نہیں لکھی, میرے پاس ہے وہ نیکی. فرمایا اگر آپ کے پاس ہے تو حضور اللہ تعالیٰ, حضور ایسے دیکھیں گے رب کی ذات کہیں گے واپس لو, میرا محبوب کہہ رہا ہے تو اسے واپس لاؤ. واپس میزان پہ آئے اور رکھا وہاں آ کر میرے آقا نے اپنی جیب میں اپنے پیارے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ, ایسے چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لیا اور نیکیوں کو پلڑے میں رکھ دیا. دیکھتے کیا ہے, نیکیوں پلڑا ایسے آسمان کی طرف اٹھ گیا اور گناہ نیچے تھوڑے سے پڑے ہوئے. فرمایا یہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اس کو جنت لے جاؤ, اس کو جنت بھیجو. لیکن وہ بندہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ جو نیکی یہ کرامن کاتبین لکھتے تو ہیں, تو یہ کون سی نیکی تھی؟ فرمایا ایک دفعہ تو بیٹھا تھا بے ایسے کے اندر, تو نے ایک کاغذ پر میرے پر درود پاک لکھا تھا, ایک دفعہ کاغذ پر مجھ پر درود پاک لکھا تھا, اور لکھنے والا چونکہ تیری زبان سے ادا نہیں ہوا, یہ تو سن کر لکھتے ہیں, اور تو نے تو لکھا تھا, سنا کرتا نہیں, تم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تم نے تو لکھا تھا, اور یہ تو لکھتے ہیں سن کر, سنا لکھتے ہیں. تو جو نہ لکھا تھا وہ کاغذ میرے پاس ہے, میں نے وہی درود جو تم نے مجھ پر لکھا تھا میں نے رکھا ہے, اور تجھے جنت کا مالک. میرے پیارے دوستو, رب ذوالجلال کی قسم, مجھے بتاؤ یار اتنی
میرے سارے بھائیوں کو نام آپ کو آتا ہے، حالانکہ مجھے 32 سال 35 سال یہاں جمعہ پڑھا تھا، کسی کو نہیں آتا، لیکن میرا نام کیوں آتا ہے؟ خدا کی قسم کر گئے تم نبی کے در کی غلامی کی ہے، نبی کے نام کو چوما ہے، نبی کے نام کو سینے سے لگایا ہے، وہ میری عزت کا باعث بھی بنا ہے، وہ میرے لیے ناموری کا باعث بھی بنا ہے، میری یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے محبت میں گزرے گی، انشاءاللہ آخرت بھی گزرے گی۔ دوستو حقیقت کی بات ہے، یہ بچے ہم کچھ آپ لوگوں سے نرالے یا کوئی افضل نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ جو سٹیج پر لوگ بیٹھتے ہیں یہ ایسے نہیں بیٹھتے، جتنی جس میں عشق مصطفیٰ زیادہ ہوتا ہے اتنی اللہ اس کے رتبے بلند کر دیتا ہے، ایسے کسی کو اوپر نہیں بٹھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جانتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیارے ان پیارے پیارے بچوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں دیان کاظم پر بہت خوش ہوں، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بوچھار نازل فرمائے، اللہ اس کی عمری دراز فرمائے، اور ساتھ ہی یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، میں یہ تقریریں کرتا ہوں، میں قسم کر کے کہتا ہوں، میں نے کوئی 20 لاکھ کی کتابیں میرے پاس ہیں، لیکن میرے بھائی جو ہیں وہ ایک بھی نہیں ان کے پاس، میرے بھائی ہیں سگے، ایک کتاب بھی نہیں ان کے، رجحان بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بات کیا بتا رہا ہوں، خدا کی قسم، جب میری امی، میری والدہ، میری امی جو تھی نا، وہ جب رات کو سوتی تھیں تو ان کی زبان سے صرف ایک دعا نکلتی، اللہ میری اولاد میں کوئی ایک تو عالم بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ، حالانکہ میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، سوائے میں نازل القرآن کے میں تو کسی درس میں گیا ہی نہیں، کیا بات۔ لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ میری امی کی دعاؤں کا اثر ہے، اور خدا کی قسم اس بچے پر بھی ان کے بابا اور ان کی امی کا اثر ہے، جو یہ بچہ اتنی فراوانی سے بول گیا، اور خدا کی قسم کر کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی اس کی عظمت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے یہ جو میں ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، اس نے ایک ایک سیکنڈ کے اندر وہ واقعہ بیان کر دیا اپنے لفظوں کے اندر، یعنی اس نے اتنے وقت میں، جب میں نے 2 واقعات بیان کیا حدیث سے، اس بچے نے ہزاروں واقعات آپ کو سنا دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی سوچ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ایک ایک لفظ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے 40 واقعات اس نے ایسے اشاروں میں بتا دیے، اور وہ ہے کیا؟ اللہ کرے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ خدا کی قسم میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر کا پتہ ہی کیا ہے؟ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، سبحان اللہ، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جس عمر فاروق کو باپ بھیڑے چرانے کے لیے نہیں دیتا، نبی کی نگاہ بڑی تو فاروق اعظم بن گیا۔ حضرت صدیق اکبر، جن کو کاروبار کے اندر معمولی سا کاروبار، کپڑے کی تجارت کرنا آتا تھا اور کچھ نہیں آتا تھا، اسے میرے نبی محمد مصطفیٰ نے کائنات عالم نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے والا بنا دیا۔ نگاہ مصطفیٰ کا اثر تھا۔ اور حضرت عثمان ذو النورین، امیر تو لاکھوں تھے، کروڑوں امیر تھے، ان سے بھی زیادہ امیر تھے، لیکن انہیں ذو النورین اور عثمان غنی میرے آقا کی نگاہوں نے بنا دیا۔ اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو جن کے دلوں میں میرے عشق کا رسول جگایا ہے، میرے پیارے ذیشان دیان کاظم نے جگایا، زور اونچا ہاتھ کرو۔ اگر محبت ہوئی ہے نبی سے، اللہ کرے یہ محبت تا قیامت قائم رہے، بلکہ بعد از قیامت بھی قائم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔